میرے ہم سب جانتے ہیں کہ 9 مئی کے کیس میں پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکنوں اور سینئر لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ میں بہت سے لوگوں کو 10 سال قید سزا سنائی گئی۔ عمر ایوب خان، شبلی فراز، زرتاج گل، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، ملک احمد خان، محمد احمد چٹھا اور چودھری بلال اعجاز ان میں شامل ہیں، جنہیں 9 مئی کیس میں 10 سال قید سزا سنائی گئی۔ اور اب حال ہی میں عمران خان نے 5 اگست کو ایک بہت بڑے پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے۔ اس پروٹیسٹ سے پہلے عمران خان نے انصاف.pk پر قوم کے نام ایک پیغام دیا جو آج ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مارشل لا نہیں، یہ عاصم لا ہے جو پاکستان پر مسلط ہے۔ عاصم منیر کا اپنا قانون ہے جو ISI کے ذریعے تحفظ پا رہا ہے۔ جس چیز سے عاصم منیر کی طاقت بڑھتی ہے وہی اب اس ملک کا قانون بن جاتا ہے۔ یہ فوج کا سپہ سالار فوج کو اسی طرح ذلیل کر رہا ہے جس طرح یحییٰ خان نے کیا تھا۔ سینٹ، نیشنل اسمبلی سب غیر آئینی بن چکے ہیں۔ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کریٹ کی گئی ہے جو صرف عاصم منیر کی منظوری سے کام کرتا ہے۔ ہماری سیٹس دوسری پارٹیز کو دے دی گئی۔ کورٹس میں عاصم منیر کے وفادار ججز بٹھا گئے۔ سکندر سلطان راجہ نے تاریخی دھاندلی کی لیکن اسے سزا دینے کے بجائے ایکسٹینشن مل گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج میری اپیل 7 ماہ سے نہیں سن رہا۔ کیونکہ وہ عاصم منیر سے حکم لیتا ہے۔ جوڈیشری، ریاستی ادارے اور جمہوریت کو نظام سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ملٹری کورٹس کو لیگل کہنا جوڈیشری کا اپنے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے۔ میری وائف بشرا بی بی کو ایک ویپن بنایا جا رہا ہے، لیکن سن لو، میں مر جاؤں گا لیکن عاصم منیر کی بادشاہت نہیں مانوں گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایک ایسی الائنس ہے جو پاکستان کا کنٹرول لے چکی ہے۔ جوڈیشری کی آزادی ختم ہو چکی ہے۔ ججز کے حکم کی اب کوئی اہمیت نہیں۔ جب نااہلوں کو فورس سے اداروں پر بٹھا دیا جائے تو ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ مجھے 22 گھنٹے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جاتا ہے۔ نہ اخبار، نہ ٹی وی، نہ کتابیں۔ یہ صرف پاکستانی قانون نہیں، انٹرنیشنل انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ مجھے 7 ماہ ہو گئے ہیں، میں اپنے بچوں سے بات نہیں کر پا رہا۔ یہ ان کا حق ہے۔ میں نے کہا ہے کہ وہ اس کیس کو انٹرنیشنل کورٹس میں لے کر جائیں۔ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی نہیں سنتا۔ میں نے صرف ایک بار ڈائیلاگ کی بات کی تھی، صرف اس شرط پر کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیق ہو۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، اب کسی ڈائیلاگ کا کوئی اسکوپ نہیں۔ یہ لوگ سسٹم کو مکمل توڑ چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، میں نے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر کو کہا ہے کہ پروٹیسٹ موومنٹ کو پوری طاقت سے چلاؤ۔ مقصد صرف ایک، انصاف کی بالادستی۔ 80% عوام میرے ساتھ ہے۔ الیکشن میں 90% دھاندلی پولنگ اور رزلٹ کے درمیان ہوئی۔ میں نے 2 سال EVMs کے لیے کمپین کی۔ اگر 8 فروری کو EVMs ہوتی تو دھاندلی ختم ہو جاتی۔ ابھی کہتا ہوں، اگر ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہو تو EVMs لے آؤ۔ میرے ہم وطنوں، 5 اگست کا پروٹیسٹ کوئی چھوٹا پروٹیسٹ نہیں ہونے والا۔ اللہ سے دعا ہے کہ احتجاج پرامن رہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کرے جس میں اس ملک کی خیر ہو۔ شکریہ۔ میرے ہم وطنوں، ہم عرض کرنا چاہیں گے، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اور آخر میں ہم عرض کریں گے، وما علینا الا البلاغ، اور بس ہمارا کام تھا پہنچا دینا۔ آزاد صحافی سید سلیمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔